اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہمارا سبق مہینہ اور سال اس میں ہے، تو ہم آج اس چیپٹر کو پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مہینہ اور سال 7 دن کا ایک ہفتہ ہوتا ہے۔ 7 دن کا ایک ہفتہ ہوتا ہے۔ ہفتہ کے دنوں کے نام یہ ہیں: سنیچر، اتوار، پیر بھی کہتے ہیں اور سوموار بھی کہتے ہیں، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ اسلامی مدرسوں میں جمعہ کے روز تعطیل رہتی ہے، یعنی چھٹی رہتی ہے۔ اتوار کے دن ڈاک خانہ بند رہتا ہے۔ سارے دنوں میں جمعہ کا دن بڑا اچھا ہے۔ اس دن دور و نزدیک کے مسلمان اکٹھا الف زر ایک کاف ٹھ زبر کٹ ٹھ الف زبر ٹھا اکٹھا ہو کر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ 30 دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے اور بعض مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں۔ 30 دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے اور بعض مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں، یعنی اردو مہینے جو ہیں وہ کوئی 30 کا ہوتا ہے، کوئی 29 کا ہوتا ہے۔ اگر 29 کا چاند نکلا تو 29 کا مہینہ ہوا، اگر 30 کا چاند نکلا تو 30 کا مہینہ ہوتا ہے۔ 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام یہ ہیں: محرم یہ اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، پہلا مہینہ کا نام ہے محرم، ویسے اس کو محرم الحرام بھی کہتے ہیں۔ صفر یہ دوسرے مہینے کا نام ہے۔ ربیع الاول، ربیع الاخر یہ چوتھے مہینے کا نام ہے۔ 5واں ہے جمادی الاولی، 6واں جمادی الاخر، 7واں رجب اور ویسے اس کو رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ 8واں شعبان اور اس کا نام شعبان المعظم بھی ہے۔ اور 9واں مہینہ جو ہے وہ رمضان ہے، رمضان المبارک۔ 10واں جو ہے مہینہ وہ شوال ہے اور اسے شوال المکرم بھی کہتے ہیں۔ اور 11واں مہینہ جو ہے وہ ذی القعدہ کا ہے اور 12واں مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ تو کل یہ 12 مہینے ہو گئے۔ جس طرح انگریزی میں 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے، اسی طرح اردو میں بھی 12 مہینوں کا ایک سال ہوتا ہے۔ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سوموار کے دن سورج نکلنے سے پہلے بھور میں پیدا ہوئے۔ بھور یعنی کہ صبح صادق، سورج نکلنے سے پہلے صبح کا وقت جو سہانا وقت ہوتا ہے، اس سہانے وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ صبح سویرے کے وقت کو بھور کہتے ہیں، وہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے۔ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلائی جاتی ہے، یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ خوانی جو ہے وہ 11ویں شریف کو ہوتی ہے، 11ویں تاریخ کو، 11 ربیع الاخر کو، ٹھیک ہے نا۔ 11 ربیع الاخر کو سرکار غوث پاک کے نام سے فاتحہ دلائی جاتی ہے، فاتحہ کیا جاتا ہے۔ رجب کی 26 تاریخ کا دن گزار کر رات میں ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔
براق جنت کی ایک سواری کا نام ہے، یعنی میرے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 27ویں رجب کی شب کو اللہ نے ایک براق بھیجا، اور اس براق پر یعنی کہ ایک برق بجلی والی سواری جو جنتی سواری ہے، بجلی کی طرح چلتی تھی، اتنی اس کی رفتار تھی، اس سواری کو بھیجا، اور اللہ کے نبی اس پر سوار ہو کر ساتوں آسمان کا سفر کیے، جنت دوزخ اور غرض کے اللہ نے جو دکھایا سب دیکھا، رب کو دیکھا، رب کا دیدار کیا، اور پھر وہاں سے 50 وقت کی نماز لے کر 5 وقت کی نماز لے کر نماز کی فرضیت جو ہے، جو آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اسی شب معراج میں نازل ہوا تھا۔ یہ نماز جو ہے شب معراج کی رات کو تحفے میں ملا ہوا تھا، اور وہی نماز آج ہم ادا کر رہے ہیں۔ نمازیں تو ملی تھی 50 وقت کی، مگر اس میں کچھ کمی کرتے کرتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ تو براق جنت کی ایک سواری کا نام ہے۔ شعبان کی 15ویں رات بڑی مبارک رات ہے۔ یہ شعبان کی جو شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہت ہی مبارک رات ہوتی ہے۔ اس رات کا نام شب برات ہے۔ اس رات میں کلمہ اور درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے۔ بعض لڑکے اس مبارک رات میں کھیل تماشا کرتے ہیں، پھل جھڑی اور پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ یہ بہت ہی برا کام اور شرعاً سخت گناہ ہے۔ یعنی ایسی مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، اور اس رات میں ہم عبادت کرنے کے بجائے فالتو کی چیزوں میں وقت کو برباد کرے، پھلجھڑی چھوڑے اور ادھر ادھر گھومے، فالتو میں شور شرابہ کرے، تو یہ ایک سخت گناہ کا کام ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اس رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان شریف سب مہینوں سے افضل ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، یعنی ایک نیکی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ رمضان شریف کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ کو اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید منائی جاتی ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے کے بعد شوال آتا ہے، تو پہلی جیسے ہی چاند نکلتا ہے تو وہ شوال کا چاند ہوتا ہے، تو پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے شوال کی، اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، 11ویں کو، 12ویں کو بقرعید ہوتی ہے، اور 10ویں کو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو عید منائی جاتی ہے۔ مسلمان نہا دھو کر نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر عید گاہ پہنچ کر 2 گانہ ادا کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخوں میں قربانی ہوتی ہے۔ شوال المکرم، شوال کو عید کا مہینہ اور ذی الحجہ کو بقرعید کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کچھ لفظ ہیں اور اس کے معنی ہے۔ تعطیل چھٹی، تاریخ مہینے کا دن، مبارک بھلا، گناہ جرم، 2 گانا 2 رکعت نماز، افضل بڑا اچھا، شرع شریعت اسلامی قانون، شرعاً شرع کے دیکھنے میں۔ اب یہاں کچھ سوالات ہیں، اس سوالوں کو حل کرنا ہے۔ نمبر 1 میں ہے اسلامی مہینوں کے نام بتاؤ۔ تو اسلامی مہینوں کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ نمبر 2 میں ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ تو ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نمبر 3 میں ہے رمضان شریف میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ تو ایک نیکی کا ثواب رمضان میں 70 گنا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 70 نیکیوں کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر کچھ کمی بیشی نظر آئے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، تاکہ اس کے مطابق ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کریں۔ تو پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔